السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں تقدیر کے فیصلے پہ شاکر نہ رہنے والوں کے لیے تحریک انگیز سبق آموز دل گرفتہ کہانی موت کی جیت۔ زر زمین کی وجہ سے انسان حرص کے بادل کھا کر برستے ہیں اور پانی میں ان کا سب کچھ بہا کے لے جاتے ہیں، اور جب آدمی کو محسوس ہوتا ہے تو اس وقت وہ مکمل برباد ہو چکا ہوتا ہے۔ ان تینوں چیزوں کے حصول کے لیے انسان دینی دنیاوی اصول و ضابطے، نظریات، شرائط، پابندیوں کو روندا چلا جاتا ہے۔ اس بے حسی پر ذرا برابر دکھ، غم، پریشانی، شرمندگی، ندامت یا جھجک محسوس نہیں کرتا، بلکہ ان انسانی رشتوں کے دشمن دولت کے ذخائر کو سینے سے لگا کے رکھتا ہے، زندگی کے قیمتی ماہوں سال اس کے حصول کے لیے صرف کر دیتا ہے، رشتوں ناتوں کی بھیٹ چڑھ جاتا ہے، زندگی اور معاشرے کے اصول و ضابطوں کا مذاق اڑاتا ہے، مگر دولت کے انبار بے وفا دوست کی طرح عین مشکل کے وقت منہ موڑ لیتے ہیں اور زندہ درگور کر کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دولت کو جمع کرنے کے لیے زندگی کی دہائیاں گزر جاتی ہیں، مگر استعمال نصیب میں نہیں ہوتا۔ بڑا عجیب قانون ہے، دولت جائز ناجائز طریقے سے کوئی جمع کرتا ہے، عیاشی کی زندگی اس کے بل کوئی اور گزارتا ہے۔ مال مفت دل بے رحم لوگ بے رحمی کے ساتھ خرچ کرنے کے بعد کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ مال کسی اور کی خوشیوں کو گھپ اندھیرے راہوں پہ پردیس کرنے کے لیے روانہ کر دیتا ہے۔ میاں رمضان کٹے ہوئے شلجم کی دکان پہ واپس آیا کہ ان سے بدبو آ رہی ہے، میرے 10 روپے واپس دو۔ کچھ دیر بعد عید الفطر تھی، ہر مسلمان خوشیوں سے نہال، یکم رمضان سے عید کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں۔ پورا گاؤں انتہائی جوش و جذبے اور مذہبی وارفتگی کے ساتھ تیاریوں میں مگن تھا۔ عید کا چاند نظر آتے ہی پورا گاؤں خوشی سے قہقہوں سے کمکموں سے جگمگا اٹھا۔ ہم لوگ روزے رکھیں نہ رکھیں، عید کی نماز پڑھنے کا گناہ سرزد نہیں ہونے دیتے۔ اعلیٰ صبح میٹھی سوئیاں اور زردیز چاولوں کی 3 پلیٹیں کھانے کے بعد خوشی خوشی مسجد میں نماز عید پڑھنے گیا۔ ہزاروں کی آبادی والا گاؤں ہے، لیکن عید گاہ نہیں ہے۔ میاں رمضان کو اور مجھے ایک ہی صف میں 7 جگہ ملی۔ امام صاحب کی خدمت کے لیے ان کے دوست بڑی شدومت کے ساتھ اسپیکر پہ بار بار اعلان کر رہے تھے۔ مولوی صاحب کی خدمت کرنے والوں کو 10، 20، 50 اور 100 کے بدلے جنت الفردوس میں محل الاٹ کر رہے تھے۔ میاں رمضان نے 2 روپے کا نوٹ نکالا، مجھے دبا کر دیا اور بولا، جاؤ میری طرف سے مولوی صاحب کی خدمت کراؤ۔ میں نے بڑی عاجزی اور شرمندگی سے کہا، میاں صاحب اس نوٹ کو تو بند ہوئے بھی 6 ماہ ہو چکے ہیں، مولوی صاحب کی خدمت صرف 2 روپے اور وہ بھی کھوٹے۔ کچھ خدا کا خوف کرو، آپ گاؤں کے سردار ہیں، آپ کو تو اتنے کم پیسے دینا زیب نہیں دیتا۔ او لڑکے، اپنی عمر اور قد سے بڑی بات نہ کر، ایمانداری سے بتا، مجھے کبھی مسجد میں آتے دیکھا؟ آج سال بعد آیا ہوں، اب پورا سال مجھے مسجد نہیں دیکھو گے؟ میاں صاحب نے جواب دے کے لاجواب کر دیا۔ شرمندگی کے ساتھ 2 روپے کا نوٹ پکڑا اور جنت والے کی طرف روانہ ہو گیا۔ میاں رمضان، میاں نواز اور میاں ریاض جنون خاندان کے فرزند ارجمند تھے۔ وہ لمبی چوڑی جائیداد چھوڑ کر فوت ہو گئے تھے۔ گاؤں میں چودراہٹ زمین کے بدلے ہوتی ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ رقبہ ہوگا وہ اتنا ہی بڑا گاؤں کا سردار ہوگا۔ والد صاحب کی وفات کے بعد سرداری ان کے حصے میں آئی۔ شادی کے بندھن میں بندھنے کے باوجود اکٹھے ہی رہتے تھے۔ زمین کا بٹوارا تو نہ ہوا، لیکن جس کو جتنا حصہ آتا تھا وہ سرکاری کاغذ میں الاٹ کر دیا گیا تھا۔ میاں رمضان کا ایک بیٹا شازیب پیدا ہوا، جبکہ میاں نواز کی 4 بیٹیاں اور میاں ریاض کی بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ دونوں بھائی اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہیں۔ شازیب کی پیدائش پہ حویلی میں دل کھول کر خوشیاں منائی گئیں۔ دیسی گھی کے تیل کے دیے صدقے خیرات کی صورت میں، میٹھی دیگیں، چاولیں، غربا اور مانگنے والوں کو خوب نوازا گیا۔ تینوں بھائیوں کی آنکھ کا تارا، شازیب دیسی گھی اور خالص دودھ پی کے دنوں میں جوان نظر آنے لگا، مہینوں کا سفر دنوں میں طے کر کے جوانی کی دہلیز پہ کھڑا دستک دینے لگا۔ ایسے نواب زادے آنکھوں کا تارا اور ہتھیلی کا چھالا ہوتے ہیں۔
لاڈ پیار کے جھولے میں جھولا جھول کر پروان چڑھایا جاتا ہے، کوئی بھی سختی ان کو سخت ناگوار گزرتی ہے۔ یہ لاڈلا بھی بڑی مشکل سے 3rd ڈویژن لے کے میٹرک پاس کر سکا تھا۔ والدین اس کی کارکردگی پہ بھی آپے سے باہر تھے اور خوب جشن منا کے کامیابی کا ڈھنڈورا پیٹا گیا۔ ویسے بھی بگڑے لاڈلے جوانوں نے پڑھ کر کون سا نوکری کرنا ہوتی ہے، برائے نام تعلیم جو شیر لانے کے مترادف ہوتی ہے۔ کھانے پینے اور سرداری کرنے لمبی چوڑی جائیدادیں تھیں، اسی لیے تعلیم کی ضرورت محسوس نہ کی گئی تھی۔ ماموں پولیس میں بہت بڑے افسر تھا، اس نے چہیتے بھانجے کو بھرتی کروا دیا۔ اب جائیداد کے ساتھ تنخواہ کی صورت میں بھی دولت میں اضافہ ہونے لگا۔ آمدنی کی فصل کیا سیلاب کے پانی کی طرح موزوں رفتار سے بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ خوشحال اور اکلوتا صاحب جائیداد سمجھ کے ماموں نے بہن پہ زور دے کے بیٹی کا رشتہ بھانجے سے طے کر دیا۔ 10 ایکڑ رقبے کے ساتھ گاڑی اور بہت سا قیمتی جہیز بیٹی کو دے دیا۔ دولت کی دیوی نے موسلا دھار بارش کی طرح شاہ زیب کے گھر پہ برسنے لگی۔ باپ نے گھر کی جائیداد گھر میں رکھنے کے لیے بھتیجی کا رشتہ سوکن پر شاہ زیب کے لیے لے آیا۔ بھائی بھی اسی حق میں تھا کہ جائیداد باہر نہ جائے، سو وہ بھی بہت خوش ہوا۔ بیٹی اور جائیداد دونوں گھر میں آ رہی تھی۔ اب شاہ زیب اپنے حصے کے رقبے کے ساتھ بیوی کی آمدن میں کافی رقبہ اکٹھا کر چکا تھا۔ دولت کی دیوی نے اسے نشائی بنا دیا۔ اب تو وہ نوکری اور گھر پہ دولت اکٹھا کرنے کے منصوبے بناتا رہتا۔ اس کار خیر میں باپ نے بڑھ چڑھ کے اس کی حمایت کی اور آمدنی کا کوئی بھی حصہ ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ شاہ زیب چونکہ 2 شادیاں کر چکا تھا، مزید شادی خاندان میں کرنا ممکن نہ تھا، کیونکہ ماموں نے بڑی مشکل سے کڑی شرط پہ شاہ زیب کو چچازاد سے شادی کی اجازت دی تھی۔ میاں نواز کی 4 بیٹیاں جن کے نام 10-10 ایکڑ زمین تھی، شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔ شاہ زیب مزید شادی کی صورت میں ان کو بھی نہ قائل کر سکا۔ اگر ہو بھی جاتی تو شادی تو 1 سے ہونی تھی، 3 سے تو وہ شرعی طور پہ شادی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر شادی نہ کرتا تو تمام جائیداد غیروں کے پاس جانے کا خدشہ تھا۔ اس سلسلے میں اس نے باپ بیٹے کی نیند حرام کر رکھی تھی۔ لوگ الگ الگ بولیاں بول رہے تھے، کیسے ظالم لوگ ہیں، جوان بچوں کی شادی نہیں کر رہے۔ کافی سوچ بچار اور مشورے کے بعد ایک حل باپ بیٹے کے ذہن میں آ گیا، جس سے سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی ٹوٹنے سے بچ جاتی۔ باپ بیٹے نے چاروں بچیوں کو ایک شام سامنے بٹھا کر کہا، آپ ہماری بچیاں ہیں، آپ کی عزت، مستقبل اور حالات کے ہم ذمہ دار ہیں۔ آپ شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، ظاہر ہے غیروں میں شادی کرنی ہے۔ آپ کے نام لگا رقبہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ ہم ان لوگوں پر احسان کر رہے ہیں کہ اپنا لخت جگر دے رہے ہیں اور ساتھ ہی لاکھوں کا سامان بھی۔ اگر رقبہ بھی ان کے پاس چلا گیا تو ہم برادری میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، ہماری غیرت والی چادر داغدار ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی شادیاں بھی ہو جائیں اور برادری میں ہمارا بھرم بھی قائم رہے تو آپ اپنے حصے کا رقبہ شاہ زیب کے نام الاٹ کر دیں۔ آپ جہاں کہیں گی وہاں آپ کی شادی کر دی جائے گی اور منہ مانگا جہیز دیا جائے گا۔ لڑکیوں میں انکار کی جرأت کہاں تھی، جانوروں کی طرح ہاں میں ہاں ملاتی گئیں۔ رشتے لینے والوں کی شرطیں بتائی جاتیں، ساتھ ہی ان سے جہیز کا سامان مانگا تھا۔ بہرحال 4 بچیوں کی شادی ہو گئی اور اپنے حصے کا رقبہ شاہ زیب کے نام لگوایا۔ لڑکے والوں سے جہیز لے کے بچیوں کو الوداع کر دیا گیا۔ اس شادی میں ایسے واعظ بھی شامل ہوئے جو بیٹیوں کے حقوق پہ ہر جمعے کے دن لمبے چوڑے خطبے دیتے تھے۔ غریب کی زندگی کس طرح بڑھتی دولت کی عکاس بیل نے شاہ زیب کے اندر کے انسان کو دولت کا حریص بنا دیا۔ اس کی سوچ فکر دولت کو بڑھانے کے بارے میں ہوتی تھی۔ شرعی طور پہ جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں تو انہیں زندگی کا فیصلہ کرنے کی آزادی ہے۔ شادی جیسے بندھن میں بندھنے کے لیے دونوں کی رائے جاننا ضروری ہے، لیکن انسان کی ازلی دوست اور دشمن دولت نے انسان کی عقل پہ جہالت کی پٹی باندھ رکھی ہے۔ ہمیشہ اپنے پانے کے لیے ہر جائز ناجائز طریقے کو مستحقین قرار دیا جاتا ہے۔ آج تک اس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ لوگوں کی زندگیوں کو کیوں موت کے حوالے کر کے خود غیروں کے سنگ
چل دیتی ہیں اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتی۔ لڑکی کو گائے بھینس کی طرح کسی بھی کھوٹے سے باندھ کر والدین، رشتہ دار، عزیز ان کی آزادی چھین کے مرضی کے مقاصد اور فوائد حاصل کر کے شرعی فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ کاش لڑکی سے شادی کے بارے میں مرضی پوچھ لی جائے، لیکن یہاں تو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کے غیر مردوں کے حوالہ کیا جاتا ہے۔ نصیب نیک ہوں تو ٹھیک، وگرنہ ساری زندگی دکھ کے جہنم میں جلنا پڑتا ہے۔ شمیم کی شادی چچا زاد اعجاز سے کر دی گئی۔ انتہائی نکھٹو، نکما، کامچور، گھر والوں کی روٹیوں پہ پلنے والا، غیر عورتوں سے مراسم رکھتا، ان کے ہر حکم کی پیروی کرتا، شہر سے ضرورت کی ہر چیز لا کے دیتا، ان کے بچوں کو کھلونے لا کے دیتا، روتے ہوں کو چپ کرواتا، دن طلوع ہوتے گھر سے نکلتا، رات گئے تاروں کے سائے میں واپس لوٹتا، اپنے حصے کی زمین ٹھیکے پہ دے کے خواتین کے لیے خدمت خلق کا منبع بنا ہوا تھا۔ شمیم والدین کی اکلوتی اولاد 4 ایکڑ زمین کی مالک تھی، مگر اعجاز کو ایک آنکھنا بھائی تھی۔ بچوں والی خواتین پہ صدقے واری جاتا، جبکہ شمیم کو منہ نہ لگاتا، اس کا کوئی بھی حق ادا نہ کرتا، وقفے سے جیب خرچ کی مدد میں روپے اینٹتا اور غیر عورتوں پہ لٹاتا، اس کا دل دکھی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا، ہر ممکن اس کا جی جلا کے نفرت کرنے کا موقع فراہم کرتا۔ خاوند کی بے رخی، بے راہ روی اور نفرت حد سے بڑی تو شمیم روٹھ کے میکے آ گئی اور بوڑھی ماں کی خدمت کو زندگی کا شعار بنا لیا۔ مستقبل میکے میں رہ کر بقیہ زندگی کا قرض چکانے لگی۔ اعجاز کو کھل کے کھیلنے کا موقع مل گیا، بیوی کا تھوڑا بہت ڈر تھا وہ ختم ہو گیا، وقت اور رات غیر عورتوں پہ خرچ کر کے تسکین حاصل کرنے لگا۔ یہ میاں بیوی شاہ زیب کے قریبی رشتہ دار تھے۔ شمیم کے روٹھنے پہ اس گھر میں ابر رحمت بن کے برسنے لگا، بہانے سے اس در پہ حاضری لگانے لگا، پھل فروٹ شاپرز کے ساتھ تحائف کا تبادلہ ہونے لگا، اور اب آخرکار شمیم کو دوستی کے شکنجے میں ڈالنے میں کامیاب ہو گیا۔ شمیم خاوند کی بے رخی سے تنگ آئی ہوئی تھی، پیار کی پیاسی، چاہت کی طلبگار اور باہوں میں جھولنے کی خواہشمند شاہ زیب کا پیار پاتے ہی ہواؤں میں اڑنے لگی۔ شاہ زیب نے بھی دل کھول کر اس پہ خرچ کرنا شروع کر دیا۔ شاہ زیب دن رات کی محنت رنگ لائی اور وہ میاں بیوی کے درمیان نفرت کی عمیق کھائی کھودنے میں کامیاب ہو گیا۔ شاہ زیب نے شمیم کو دل کی نگری کی شہزادی بنانے کا عندلیہ دیا تو وہ خوشی سے نہال دولت کے جھولے میں سکون سے آنکھیں بند کیے ہلکورے لینے لگی۔ شاہ زیب کے مشورے پہ شمیم نے خلا کا دعویٰ کر دیا۔ عدت سے اطلاق تاریخ لانے والا اہلکار شاہ زیب کا دوست تھا، وہ اطلاعی فارم شاہ زیب کو دے دیتا۔ 3 تاریخوں کا اعجاز کو پتہ نہ چل سکا، یک طرفہ فیصلہ ہو گیا، شمیم کو عدالت سے طلاق مل گئی، شاہ زیب کا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ اس نے شروع دن سے شمیم کی 4 ایکڑ زمین کو ہتھیانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد وہ منزل پانے میں کامیاب ہو گیا۔ طلاق یافتہ لڑکی کو معاشرے میں کون منہ لگاتا ہے اور پورے معاشرے کے لیے گالی تصور کی جاتی ہے۔ طلاق لینے میں چاہے سارا قصور لڑکے کا ہو، مگر مورد الزام لڑکی کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ آوارہ تنکے کی طرح پاؤں کی ٹھوکر پر رکھ کر اس کو جینے کی سزا دی جاتی ہے۔ شمیم بھی خاوند کی چھت سے محروم ہو کے معاشرے کے رحم و کرم پہ جینے کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگی۔ ان کشیدہ و پریشان حالات میں شاہ زیب ابر رحمت بن کے برسا۔ اس نے شمیم کو اپنانے کا فیصلہ کیا، کسی نے ناراضگی کا اظہار کیا، کوئی خوش ہو گیا، کسی نے شاہ زیب کو لالچی قرار دیا، غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ شاہ زیب اپنے منصوبے میں کامیابی پہ خوش تھا، 4 ایکڑ رقبہ اس کو مل رہا تھا، یوں وہ بہت بڑے رقبے کا مالک بن کے علاقے میں راج کرنے کا خواب دیکھنے لگا۔ شاہ زیب کو شادی اور شمیم کی خوشی کم اور رقبہ ملنے کی زیادہ خوشی تھی۔ خوشی سے پھولا پھر رہا تھا، لیکن قدرت نے اب اس کی رسی کھینچنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پے در پے خوشیاں اور رقبے میں دن رات اضافے نے اس کا غرور آسمانوں پہ پہنچا دیا، لیکن نظر بد نے اب اثر دکھانا شروع کر دیا۔ شاہ زیب 2 بیٹوں کا باپ تھا، اللہ کی قدرت ایک کو کینسر ہو گیا۔ بیماری کا نام سنتے ہی شاہ زیب کا دن سکون اور رات کی نیند اڑ گئی۔ بیٹے کا ہر ممکن علاج کروایا، پورے پنجاب میں دم درود، تعویذ اور علاج میں بیٹے کی کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن کینسر کا مرض جیت گیا اور معصوم بچہ ہار گیا۔
بیٹے کی موت نے شاذیب کو توڑ کے رکھ دیا، سب خوشیاں رونقیں ماند پڑ گئیں، بیماری نے نچوڑ کے رکھ دیا، CMH اسپتال میں داخل کروا دیا گیا، لیکن بیٹے کے روگ نے لاغر کر دیا، زندگی کی رعنائیاں اور پیار خزاں کی نظر ہو گئے، تقریباً 6 ماہ تک زندگی اور موت کی جنگ رہی، آخر کار ایک بار پھر موت جیت گئی اور زندگی ہار گئی، شاذیب زندگی کی بازی ہار گیا، 40ویں کے بعد اس کی تمام جائیداد کا بٹوارا ہوا، 3 بیویاں اور ایک بیٹا حصے دار تھے، شمیم کو تیسری بیوی کی حیثیت سے 4 ایکڑ رقبہ ملا، جبکہ یکمشت پنشن کی مد میں 10 لاکھ روپے اور ہر ماہ 15,000 ماہانہ پنشن کی مد میں مل رہے تھے، اپنے حصے کا رقبہ اور شاذیب سے ملنے والے رقبے ٹھیکے پہ دے رکھا ہے، عین جوانی میں طلاق کا ٹکا سجانے والی شمیم حق حلال کی ہزاروں روپے میں ہر ماہ کھیل رہی ہے، اب شاید اس کی تیسری شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔